بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت WHO نے چین کی کرونا ویکسین سائنو ویک کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سائنو ویک پاکستان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر شہریوں کو لگائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس بات کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب بھی اس ویکسین کو منظور کر لے گا، جس سے ہمارے تارکین وطن بہت آسانی سے سعودی عرب واپس آ سکیں گے۔ ناظرین، خبر رساں ادارے FAP کے مطابق یہ چین کی تیار کردہ دوسری ویکسین ہے جس کے استعمال کی WHO نے منظوری دی۔ منگل کو اقوام متحدہ کے صحت کے اس ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ WHO نے آج سائنوویک کرونا وائرس ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کو منظور کیا ہے۔ ویکسین خریدنے والے ملکوں، اس کے لیے فنڈنگ کرنے والوں، خریداری کرنے والی ایجنسیوں اور کمیونٹیز کو یقین دلایا جاتا ہے کہ سائنوویک تیاری افادیت اور محفوظ ہونے کے عالمی معیار پر پورا اترتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں NCOC نے پیر کو بتایا تھا کہ جون میں ویکسین کی 50 لاکھ خوراکیں پہنچ رہی ہیں، جن میں چین کی سائنوویک بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ عالمی ادارہ صحت نے چین کی پہلی کرونا ویکسین سائنو فارم کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ دنیا میں اب تک 4 کرونا ویکسین استعمال کی جا رہی ہیں۔ WHO نے قبل ازیں فائزر اور بایو ٹیک کی کرونا ویکسین کے علاوہ موڈرانا، جانسن اینڈ جانسن اور اسٹرازینیکا کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی تھی۔ اسٹرازینیکا انڈیا، جنوبی کوریا اور یورپی یونین کے ملکوں میں الگ الگ تیار کی جاتی ہے اور عالمی ادارہ اس کو 3 مختلف ویکسین شمار کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظوری اور محفوظ ویکسین میں شمار کیے جانے کے بعد دنیا بھر میں اس ویکسین کی خریداری کے لیے ممالک رابطہ کرتے ہیں تاکہ اپنے شہریوں کو وبا سے محفوظ رکھ سکیں۔ منظوری حاصل کرنے والے ویکسین پر عالمی کوویکس ویکسین شیئرنگ اسکیم میں شامل ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد دنیا بھر میں خاص طور پر پسماندہ ملکوں کے شہریوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی بروقت ممکن بنائی جاتی ہے۔ اس وقت اسٹرازینیکا ویکسین کے ساتھ فائزر کی کچھ خوراکیں اس اسکیم کے ذریعے مختلف ملکوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماریا نگیلا نے کہا ہے کہ دنیا کو شدت سے کورونا کی متعدد ویکسینز کی ضرورت ہے تاکہ اس تک رسائی کی بڑے پیمانے پر عدم مساوات سے نپٹا جا سکے۔ ہم ویکسین بنانے والے سے کہتے ہیں کہ وہ کوویکس اسکیم میں شریک ہو اور اپنا حصہ ڈالیں تاکہ عالمی وبا کو دنیا بھر میں قابو کیا جا سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری دوسری اہم خبر ہے کہ سعودی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لگوانے والے افراد کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی سول ایویشن اتھارٹی گاگا نے کہا ہے کہ مسافروں کے پاس ویکسین کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، تاہم ویکسین نہ لگوانے پر 7 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی حکومت کی منظور شدہ ویکسین میں فائزر، موڈرینا، آکسفورڈ اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ سعودی عرب میں شعبہ صحت سے منسلک عہدیدار ویکسین سے متعلق کیاسرائیوں کو مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اس کی افادیت کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکرٹری وزارت صحت برائے حفاظتی تدابیر عبداللہ العلا بن فرح اسیری نے واضح کیا ہے کہ دل کی بیماری مایوکارڈائٹس یعنی دل کے پٹھوں میں سوزش کی وجہ سے ویکسین نہیں بلکہ کرونا وائرس ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کرونا وائرس کی شدید علامات سے گزرنے والے 60% افراد میں مایوکارڈائٹس کی علامت آئی گئی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ بن اسیری نے ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فائزر ویکسین لگوانے والے 15 کروڑ 50 لاکھ افراد میں سے صرف 79 میں مایوکارڈائٹس کی تشخیص ہوئی تھی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرونا ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ویکسین سے متعلق افواہیں اور غلط معلومات عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں، جو دوسروں کی جانوں کے لیے بھی باعث خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں پیر کے روز کرونا وائرس کے باعث مزید 15 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 7362 ہو چکی ہے۔ وائرس کے 1245 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سے سعودی عرب میں کرونا کے کل کیسز کی تعداد 4,50,436 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت کرونا کے 9,661 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں 1,438 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، نئے سامنے آنے والے کیسز میں 428 مکہ میں، 313 ریاض، 155 مشرقی صوبے، جبکہ مدینہ منورہ میں 99 افراد کرونا میں مبتلا ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 1,275 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یابی والے افراد کی کل تعداد 4,33,431 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک 1,92,14,578 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 92,458 گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے لیے مختص ٹیسٹنگ اور علاج کے سینٹر ہزاروں کی تعداد میں افراد کا معائنہ کر چکے ہیں۔ سینٹرز میں ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن میں وائرس کی متعدل یا کوئی علامت موجود نہ ہو، یا پھر جو متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں رہ چکے ہوں۔ ناظرین، سعودی عرب میں اب تک 1,41,46,363 افراد کو ویکسین لگ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔